کیا سگریٹ کا دھواں منہ میں جانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ اگر سگریٹ کا دھواں فضا میں اڑ رہا ہے اور سانس میں چلا گیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. اگر ارادتاً کسی نے سگریٹ کا دھواں یا اگربتی کا دھواں یا کوئی سا دھواں کھینچا، روزہ بھی یاد ہے، تو روزہ ٹوٹ جائے گا. کان میں ڈراپ ڈالنے سے کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ نہیں ٹوٹے گا. روزے کے دوران ٹائم پاس کرنے کے لیے فلم یا ڈرامہ دیکھنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ گناہ گار ہوگا، روزے کی نورانیت چلی جائے گی، روزہ مکروہ ہو جائے گا. روزے میں ایسا کرنا مکروہ ہے. روزہ یاد ہوتے ہوئے وضو کرتے ہوئے پانی حلق سے اتر گیا، غلطی سے اترا، کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ روزہ یاد تھا تو روزہ ٹوٹے گا، ورنہ نہیں. اگر روتے ہوئے آنسو منہ میں چلے گئے روزے کی حالت میں تو کیا روزہ ٹوٹے گا؟ آنسو منہ میں چلے گئے تو ایک دو قطرہ ہیں چلے گئے تو روزے میں فرق نہیں پڑے گا. اور اگر اتنا آنسو منہ میں ہے کہ منہ میں نمکینی محسوس ہوئی اور اب حلق کے نیچے بھی اترا کچھ، تو حلق میں بھی محسوس ہوا کہ اتر گیا، تو حلق میں اتر گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، جبکہ روزہ بھی یاد ہو. کاجل لگانے سے کیا روزہ ٹوٹتا ہے؟ احتیاط کرنا اچھا ہے کاجل سے، جو کاجل سرما ایک ہے نہیں ہے، اس میں علماء کا کچھ اختلاف ہے، تو بچنا چاہیے. سرما لگانے سے کیا روزہ ٹوٹے گا؟ نہیں ٹوٹے گا، چاہے اس کی حلق میں محسوس ہو تب بھی نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ حدیث شریف میں اس کی اجازت موجود ہے. اسٹیم یعنی بھاپ لینے سے یا یہ نیبولائز کرنے سے روزہ ٹوٹتا ہے؟ ٹوٹ جائے گا. روزے کے دوران اگر اسلامی بہنوں کے مخصوص ایام شروع ہو جائیں تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ جی روزہ ٹوٹ جائے گا. لیکن اب وہ کس حالت میں رہے؟ اگر تو روزہ ٹوٹ گیا اس کا تو چونکہ اب روزے کی اہل ہی نہ رہی، تو اس صورت میں اسے اجازت تو ہے کہ وہ کھا پی سکتی ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ سامنے نہ کھائے. اور اگر اس وقت ختم ہوئے اس کے ایام اور دن ابھی باقی ہے تو چونکہ روزے کی ایک طرح سے اہل ہے، تو اب اس کو دن روزے دار کی طرح گزارنا ہوگا. اور کیا ان روزوں کی قضا ہے؟ مخصوص ایام میں جو روزے چھوٹے ان کی قضا فرض ہے. کیا آنکھوں میں لینس لگانے سے کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ اگر لینس پر لکوڈ لگا ہوا ہے تو روزہ ٹوٹے گا، اگر لینس خشک یعنی ڈرائی ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. کھانا بناتے ہوئے چکھنے سے کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ اگر اس طرح چکھا کے حلق سے نیچے اتر گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. اور اگر ضرورت ہے تو پھر زبان سے ٹچ کیا جیسے تو ٹیسٹ زبان سے معلوم ہو جائے گا، پھر اس کو اچھی طرح تھوک دے کہ کوئی بھی حصہ اس کا حلق سے نیچے نہ اترے تو نہیں ٹوٹے گا. بلا ضرورت اس طرح کیا تو مکروہ ہے. ڈکار کے آنے سے روزہ ٹوٹتا ہے؟ نہیں ٹوٹتا. روزے کی حالت میں حجامہ کروا سکتے ہیں؟ کروا سکتے ہیں. اگر حجامہ کروانے سے کمزوری ہوتی ہو تو مکروہ ہے. آنکھ میں ڈراپ ڈالنے سے کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ ٹوٹ جائے گا. گالی دینے سے کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ روزہ مکروہ ہوگا کیونکہ روزے کی نورانیت چلی جائے گی. مسافر پر کیا روزہ رکھنا ضروری ہے؟ مسافر جو شرعی مسافر ہے تو اس کو اجازت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، اور اگر سفر آسان ہے تو بہتر یہی ہے کہ وہ روزہ رکھ لے. اور اب سفر آسان ہوتے ہیں، ہوائی جہاز میں کوئی محسوس نہیں ہوتا، گھر میں اے سی ہونا ہو، ہوائی جہاز میں تو اے سی ہوتا ہے، چلنا پھرنا پڑتا ہے. ایک شخص کی سحری کے وقت طبیعت صحیح نہیں رہتی مگر دن میں طبیعت اس کی درست ہو جاتی ہے، تو اس حالت میں وہ کیا کرے؟ روزہ رکھ لے؟ اب اس کی پھر وہی تفصیل ہے کہ روزہ رکھنے سے بیماری بڑھ جائے گی یا دیر میں اچھا ہوگا یا جان چلی جائے گی یا عقل چلی جائے گی، تب تو روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے کہ بعد میں قضا کر لے. اور اگر ایسا نہیں ہے تو تھوڑی بہت تکلیف ہوتی ہے تو اس سے روزہ نہ رکھنے کی اجازت نہیں ملے گی، روزہ رکھنا ہوگا. پھر یہ بھی بتا رہے کہ دن میں طبیعت صحیح بھی ہو جاتی ہے، تو پھر اس کی علامت ہے کہ روزہ تو اس کو رکھنا چاہیے، روزہ فرض رہے گا. روزے کے دوران زیادہ سونے سے کیا کچھ روزے پر فرق پڑتا ہے؟ روزے پر اس میں فرق نہیں پڑتا. سارا دن بھی اگر سویا رہے بندہ نمازوں کے علاوہ اور دیگر ضروریات کے علاوہ تو روزے میں فرق نہیں پڑے گا، لیکن یہ جاگے تاکہ روزے کا پتہ چلے نا. پتہ ہی نہ چلے تو پھر. نمبر 2، روزے کی ڈیفینیشن، روزہ توڑنے والے کام اور کن کاموں سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. میرے بھائیو، الصوم عربی زبان کے اندر کہتے ہیں رک جانے کو، کسی کام سے رکنے کو. اور شریعت کی اصطلاح میں طلوع فجر یعنی ختم سحری، فجر کا وقت داخل ہونے سے لے کر غروب آفتاب تک نفسانی خواہشات
اور خصوصاً کھانے پینے سے اور بیویوں سے ازدواجی تعلق قائم کرنے سے رک جانا، یہ کہلاتا ہے الصوم، روزہ۔ اس حوالے سے ڈیٹیل ڈسکشن پچھلی دفعہ میں نے کی تھی، سورۃ البقرہ کا پورا رکوع نمبر 23 کور کیا تھا۔ اب روزہ جو ہے وہ کن کاموں سے ٹوٹتا ہے، اس حوالے سے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 183 سے 188 میں 187 نمبر آیت کے اندر میں نے پچھلی دفعہ ڈسکشن کی تھی، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ مینلی 2 چیزوں سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 1، کھانا پینا یا جسم میں کوئی چیز داخل کرنا، خواہ وہ ٹیکے کی شکل میں رگ میں ہو یا کھال میں ہو یا معدے میں کوئی چیز ٹپکا دی جائے۔ اور نمبر 2، بیویوں کے ساتھ ازدواجی تعلق کو قائم کرنا۔ اور صحیح بخاری میں اس کو سپورٹیو ایک تعلیقاً روایت موجود ہے، جس کی صحیح اسناد المصنف ابن ابی شیبہ میں اور باقی کتابوں میں آپ کو مل جائیں گی۔ بہرحال بخاری میں امام بخاری 1938 نمبر حدیث کی ہیڈنگ میں یہ لے کر آئے ہیں۔ ابن عباس کا قول، وہ فرماتے ہیں کہ روزہ جسم میں کوئی شے داخل کرنے سے ٹوٹے گا، کوئی شے نکالنے سے نہیں ٹوٹے گا۔ بالکل ایک کیٹاگوریکل ڈیسیژن انہوں نے کر دیا، کوئی چیز نکلے گی اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، پیشاب نکلا یا کہہ کسی کو آ گئی، اسی طریقے سے خود بخود احتلام نائٹ فال والا مسئلہ ہو گیا، اس حوالے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ البتہ ایک ایکسیپشن ہے جو عورتوں کے مینسز کے حوالے سے ہے، وہ روزہ اسی وقت ٹوٹ جائے گا اور اس کی قضا جو ہے وہ بعد میں کرنی ہوگی۔ تو اس حدیث کے تحت کہ جسم میں چیز داخل کرنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، ٹیکا ہو، ڈرپ ہو یا بلڈ ڈونیشن ہو، خون کسی کو دینا ہو، کسی نے یعنی خون لگوایا اپنے جسم کے اندر، یا سگریٹ پینا ہو، ان سب چیزوں سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ البتہ ایک تھوڑی سی آسانی ایکسیپشن کے طور پر اگر دی جا سکتی ہے تو جو دمے کے دائمی مریض ہیں ان کے لیے انہیلر کا جو ایشو ہے، باقی جو وقتی طور پہ مریض ہیں ان کے لیے تو ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دیں اور اس کو جو ہے وہ نہ رکھیں، اس کی جگہ فدیہ دے دیں، وہ انشاءاللہ اگلی دفعہ آئے گا۔ جو ورس کنڈیشن ہے یا کسی کو وقتی طور پر کوئی روزہ جو ہے وہ چھوڑنا پڑ گیا یا توڑنا پڑ گیا تو بعد میں اس ایک روزے کی قضا کر لے۔ لیکن جو یہ دائمی مریض ہیں جن کو سانس کا مسئلہ ہے، دمے کا پرابلم ہے اور وہ انہیلر یوز کرتے ہیں، ان کے لیے ایک ایکسیپشن اجتہاداً دی جا سکتی ہے اس حدیث کے تحت جو بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، مشکات میں ہے 3724، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کسی صحابی کو کوئی پوسٹ دے کر گورنر بنا کر، خصوصاً اس میں آتا ہے معاذ بن جبل اور ابو موسیٰ اشعری کو بھیجا اور اس کے علاوہ باقی اصحاب کو بھیجتے، تو ان سے 3 باتیں ارشاد فرماتے ہیں۔ نمبر 1، لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنا، تنگی نہ کرنا۔ نمبر 2، خوشخبری سنانا، نفرت نہ دلانا۔ نمبر 3، اتفاق رکھنا، اختلاف نہ کرنا۔ لیکن یہ اتفاق جو ہے وہ جھوٹ کی بنیاد پہ نہیں ہونا چاہیے، علمی دلائل کی بنیاد کے اوپر۔ یہ نہ ہو کہ وہ اتفاق کے چکر میں آپ توحید کے اوپر بھی، ختم نبوت کے اوپر بھی کمپرومائز کر لیں، یہ وہ اتفاق نہیں ہے، وہ فساد ہے۔ تو اس حدیث کے تحت انہیلر والا جو ایشو ہے، اس کے اوپر علماء کی 2 رائے ہیں، اور میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ جو علماء کہتے ہیں کہ روزہ نہیں ٹوٹتا، وہ رائے زیادہ مضبوط ہے، کیونکہ ایک پرماننٹلی ایک بندے کے ساتھ ایشو لگا ہے۔ اور اگر وہ کہتے ہیں روزہ ٹوٹ جاتا ہے، پھر جن لوگوں کا یہ موقف ہے کہ انہیلر سے روزہ ٹوٹتا ہے، ان کو پھر بالکل میدان عمل میں اتر کے یہ کہنا چاہیے کہ جو دمے کے مریض اور انہیلر یوز کرنے والے مریض ہیں ان پہ روزہ فرض ہی نہیں ہے، وہ صرف فدیہ دیا کریں، تو پھر ان کا اجتہاد مکمل ہوگا۔ میں ان کے ساتھ ہوں، جرت کریں یہ کہیں پھر کہ ان پہ روزہ نہیں، جرت کر کے کہیں نا، جب وہ انہیلر والا ایشو ہے تو کبھی بھی روزہ نہیں رکھ سکتا کیونکہ اس کے ساتھ پرابلم رہتا ہے کنٹینیوسلی، تو یہی کہیں کہ پھر وہ روزہ نہ رکھے، فدیہ دے، تو بالکل یہ اجتہاد بھی انڈورس ہوگا، اس کے اوپر کوئی فتویٰ نہیں ہوگا اگر کوئی اجتہاد کے ساتھ یہ معاملہ کرتا ہے۔ اسی کو